تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں تمام اعضاء کو خلق کر کے ہر عضو کو اپنے اپنے مقام پر رکھ دیا، یعنی کہ ایک بہترین توازن قائم کر دیا، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اور وضع کر دیا میزان، یعنی توازن قائم کر دیا۔ جب ہم نے اپنی ہی ذات میں، اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کیا تو ہمیں ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وضع کردہ میزان نظر آیا۔ ہمارا جسم، اس میں ایک انتہائی غیر معمولی توازن قائم ہے، اور یہ توازن کب تک قائم رہے گا، اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کر دیا۔ سورہ الرحمن میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، جان لو جو تمہیں ہدایات دے دیں ان کے خلاف اس میزان میں ہرگز مت کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان لو جو تمہیں ہدایات دے رہی ان ہدایات کے برخلاف، ان ہدایات کے برعکس کوئی بھی عمل نہ کرو اس میزان میں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور قائم کرو وزن قسط کے ساتھ اور نہ خسارہ کرو میزان میں، جو ہم نے توازن قائم کر دیا اس میں خسارہ نہ کرو۔ تو خسارہ کیسے ہوتا ہے، کس کے ساتھ وزن اس میزان میں قائم کرنا کیا ہے، اس کو بھی ناظرین ہم یہاں پر جان لیتے ہیں تاکہ ہم پر ہر لحاظ سے ہر بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر صبح ہم اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد کام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، جسم کو کھانا کھانے سے جو قوت حاصل ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ قوت ہم نے صرف کر دی، استعمال کر دی، کم ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ جو قوت جسم میں ہے وہ تو استعمال کر لو، لیکن واپس جسم کو وہ قوت فراہم نہ کرو، ایسا نہیں کرنا۔ قسط کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک ترازو ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، دونوں پلڑوں میں برابر برابر وزن کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، تو اگر آپ اس کے ایک پلڑے سے کچھ اٹھاتے ہیں تو وہاں اتنا ہی وزن دوبارہ رکھ دینا تاکہ وہ جو میزان ہے، جو توازن ہے وہ برقرار رہے، توازن بگڑے نہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں میزان قائم کر دیا، ہم نے قسط کے ساتھ اس میزان کو قائم کرنا، یعنی اپنے جسم میں جو کچھ استعمال کرنا ہے واپس اس جسم کو اللہ کی ہدایات کے مطابق وہ فراہم بھی کرنا ہے۔ جب تک خالق کی ہدایات کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوگا، تب تک خالق کی ہدایات کے مطابق اس میزان میں عمل کیا جائے گا تو اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جب ہی ہم نے خالق کی ہدایات کو نظر انداز کیا تو اس میزان میں خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو میزان قائم کیا وہ میزان قائم کیسے رہے گا، وہ کون سی ہدایات ہیں جن ہدایات پر عمل کر کے ہم اس میزان کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی بالکل واضح کر دیا۔ ہمارا جسم جو کئی اعضاء کا مجموعہ ہے، جب ہم غور کریں تو ہمارے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ہر عضو جو ہے وہ کئی مخلوقات کا مجموعہ ہے، اور اس میں ہر خلق لا تعداد خلیوں سے وجود میں آئی۔ ایک خلیے میں لا تعداد ذرات یعنی ایٹمز ہیں، اور ایک خلیہ اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک خلیہ بالکل ایسے ہے جیسے ہماری ایک زمین، یہ ہماری دنیا ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں۔
ہمارے ایک خلیے کے اندر پوری ایک ایسی دنیا آباد ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. ہمارے ایک خلیے کے اندر لاتعداد مخلوقات ہیں، فیکٹریاں، کارخانے، صفائی کا نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، ایک انتہائی عجیب و غریب پیچیدہ ترین نظام ہے، پیچیدہ ترین دنیا ہے. اور اس دنیا کا نظام تب تک ٹھیک سے چلے گا جب تک اس دنیا کو جو اس کی ضروریات ہیں وہ خالق کی ہدایات کے مطابق فراہم کی جائیں گی. ان ضروریات کی مقدار کیا ہوگی، ان ضروریات کا معیار کیا ہوگا، اس کا بھی علم صرف اور صرف اسی ہی کو ہو سکتا ہے جو اس دنیا کا خالق ہے. اور اس دنیا کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. ایک خلیہ ناظرین جس کا حجم کیا ہے، اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ خلیے ایک مقام پر رکھے جائیں تو وہ صرف اور صرف اتنی جگہ گھیریں گے جتنی کی ایک باریک سے باریک تر سوئی کی نوک ہوتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خلیے کا حجم کیا ہے، کتنا چھوٹا ہے جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو ناظرین، جب تک اس خلیے کی دنیا میں جو میزان اللہ سبحانہ و تعالی نے قائم کیا وہ قائم رہے گا، تب تک ان خلیوں سے وجود میں آنے والا عضو ہر لحاظ سے مکمل اور وہ اپنے مقام پر رہتا ہوا اپنی ذمہ داری پوری کر سکے گا. جب اس طرح تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی بھی ذمہ داری پوری کریں گے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. لیکن اگر کہیں بھی بگاڑ آ گیا، کہیں بھی خسارہ ہوا، کہیں بھی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی ہوئی، کسی بھی مخلوق نے جسم کے اندر یا جسم کے بعد جو کہ جسم کا حصہ ہے اس نے لاپرواہی کی تو جسم میں قائم جو میزان ہے اس میں خسارہ ہو جائے گا. جس خسارے کو ہم بیماریوں کا نام دیتے ہیں، اور اگر اس خسارے کو دور نہ کیا جائے، اس بگاڑ کو ختم نہ کیا جائے جو کہ فساد کہلائے گا، اس کی اصلاح نہ کی جائے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ جسم اپنی اجل سے دوچار ہوگا، یعنی ایک آخری تباہی اس پر آپ مسلط ہوگی جو اسے ختم کر دے. تو ناظرین، اپنی ہی ذاتوں میں ہم جتنا بھی غور و فکر کرتے جائیں وہ کم ہے. جیسے جیسے غور و فکر کرتے جائیں گے ہمارے اوپر راز کھلتے چلے جائیں گے. تو اب تک جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم کو خلق کیا. ہمارے جسم کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. جو ظاہری ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. اس میں ایک حصہ تو وہ ہے یعنی کچھ مخلوقات، کچھ اعضاء تو ایسے ہیں جو محکم ہیں، جو فیصلہ کن ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں علم دے دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے. جیسے ہاتھ ہیں، ہمیں پتا ہے، ہمیں علم ہے ان کا مقصد کیا ہے. پاؤں ہیں، ان کا علم ہے مقصد کیا ہے. آنکھوں کا مقصد کیا ہے، کانوں کا مقصد کیا ہے. ان کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے. اگر علم نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہیں، وہ بے مقصد ہیں. ایسا ہرگز نہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہمیں اگر علم نہیں دیا تو وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہمارا ان سے ایسا کوئی تعلق نہیں. ہمارے لیے ان کا علم ہونا ضروری نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جس مقصد کے لیے خلق کیا ان کو خلق کر کے ان کے مقام پر رکھ دیا. جب تک وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کریں گی تو ہمارا جسم ٹھیک رہے گا. اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پھر دوسری بات، ہمارے جسم کا ایک باطنی حصہ، باطنی پہلو جو کہ پوشیدہ اعضاء ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے چھپا کر رکھ دیا. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے جسم میں اللہ کا غیب ہے.
جس کا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ اب غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر وہ اعضاء جو چھپا کر رکھ دیے، ان کو خلق کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا، انہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے مقام پر رکھ دیا، ان کی لائن پر لگا دیا۔ جب تک وہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی لائن کو پورا کریں گے، اس مقصد کو پورا کریں گے، تو پورا جسم ٹھیک رہے گا۔ اگر کہیں بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوا تو پھر فساد ہوگا، تباہیاں ہوں گی، جن کو ہم بیماریاں کہتے ہیں، اور پھر آخر کار جسم موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی اعضاء ہمارے پوشیدہ ہیں، یہ سارے کا سارا اللہ کا غیب ہے ہمارے جسم میں۔ یہ ہے ایمان لانا کہ اگر ہماری ان تک رسائی ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنگا نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہمارا ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔ یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ پھر مزید اگر ہم غور و فکر کریں ناظرین، اگر جسم سے خون نکال لیا جائے تو کیا ہوگا؟ جسم کانپ اٹھے گا۔ جسم سے جو اللہ تعالیٰ نے جو غیب جو رکھا، جو اعضاء چھپا کر رکھ دیے، جو اللہ تعالیٰ کا غیب ہے ہمارے جسم میں، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز نکال لی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس عضو کی، اس شے کی ذمہ داری کی نوعیت کے اعتبار سے جسم کا نقصان ہو۔ یہ تھا اس سوال کا جواب کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ خلق کرنا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کرو۔ تو جب ہم نے اپنی ہی ذاتوں میں غور و فکر کیا تو ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئیں، جو چیزیں، جو باتیں، جو سبق ہمارے سامنے آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بالکل یہی مثال، بالکل اسی طرح خلق کیا ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اور ہم نے خلق کی اجل مسمى۔ اجل مسمى کیا ہے؟ اس کا بھی بالکل واضح ہو چکا کہ ہم نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ان میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو یہ ویسی کی ویسی رہیں گی، نہیں، اگر ان میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، اگر ان کو ان کے مقام سے ہٹایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان میں خرابیاں ہوں گی، پھر آخرکار ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ یہ ہے اجل مسمى۔ جب ہم نے اپنی ذات میں غور و فکر کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بالکل واضح کہتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں، تیرا رب یعنی جس نے تجھے خلق کیا اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، پھر تجھے جو تیری تمام کی تمام ضروریات تھیں وہ خلق کر کے مہیا کی، تجھے پروان چڑھایا اور تجھے اس مقام پر لے کے آیا جس مقام پر آ کر تو اس ذمہ داری، اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے تجھے خلق کیا۔ وہی رب ہے تمام کی تمام مخلوقات، یعنی تمام کی تمام مخلوقات کو بھی اسی نے خلق کیا، کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کر کے جو جو ان کا مقام تھا سب کو اس کے مقام پر قائم کر دیا، اور اسے ہی علم ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی ضروریات کا معیار، ان کی ضروریات کی مقدار کیا ہے، سب کا سب اسے علم ہے۔ یہ کائنات، یہ تمام مخلوقات کیسے ٹھیک رہیں گی، کائنات کا نظام کیسے چلے گا، یہ سب کا سب صرف اور صرف اسے ہی علم ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ خلاق ہے، تمام کی تمام مخلوقات کو اسی نے خلق کیا۔ تو یہ تھا ناظرین حق کے ساتھ خلق کرنے کا جواب۔